کیا آپ جانتے ہیں کہ گوگل، امیزون اور اس طرح کی اور بڑی بڑی کمپنیز کے پاس ایسا کون سا سیکریٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوتے ہیں؟ وہ صرف پیسہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سیکریٹ جو ان کی آرگنائزیشن کو اسٹرانگ بناتا ہے، آرگنائزیشنل ڈیزائن۔ تو اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس سیکریٹ فارمولا کے بارے میں جانیں گے کہ ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کس طرح بلڈ کیا جاتا ہے، اس کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں۔ لیکن ویسے تو آرگنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے، آرگنائزنگ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو آرگنائز کرنا، کام کو آرگنائز کرنا اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے۔ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے اسٹیپس شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ جابس کو ڈیوائڈ کرنا، ڈپارٹمنٹس کو ڈیوائڈ کرنا، اور ٹاسک کاموں کو اسائن کرنا، پھر ان کو کوآرڈینیٹ کرنا، ان کو ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کرنا، اتھارٹی لائن بنانا، ہائرارکی ڈیولپ کرنا اور مینیج کرنا ریسورسز کو افیکٹولی تاکہ آپ کے آؤٹ کمس حاصل ہو سکے۔ اس میں سب سے پہلا جو کام آتا ہے وہ ہوتا ہے ورک اسپیشلائزیشن کا۔ آرگنائزیشن کے اس اسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے 6 چیزوں پہ کام کرنا ہوتا ہے: ورک اسپیشلائزیشن، ڈپارٹمنٹلائزیشن، چین آف کمانڈ، اسپین آف کنٹرول، سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن اور فارملائزیشن۔ اگر ہم پہلے کی بات کریں جس کو ورک اسپیشلائزیشن کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کاموں کو ڈیوائڈ کرنا اپنے ورکرز کے درمیان جو کہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کریں گے۔ اس سے مراد یہ کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنے کام کو کرے اور جس میں وہ ایکسپرٹیز رکھتا ہے وہ اسی کام کو کرے۔ اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے۔ ایک شخص جب ایک ہی کام بار بار کر رہا ہے، اس کا کام اگر اسٹیچنگ کا ہے تو وہ اس کے اندر مہارت حاصل کر لیتا ہے اور وہ بہت صفائی کے ساتھ اس کام کو جلد ہی کرتا ہے۔ اس میں ڈیفیکلٹی لیول بھی کم ہو جاتا ہے اور کاسٹ بھی بڑھتی ہے۔ جب ایک ورکر کسی کام کو اتنے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تیزی سے کرتا ہے تو پھر آپ کو زیادہ ورکرز اس پر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ورکرز بور بھی ہو سکتے ہیں، اسٹریس لیول بھی بڑھ سکتا ہے، وہ اپنی جاب کو انجوائے نہیں کریں گے، پروڈکٹیوٹی بھی پھر فرق پڑتا ہے۔ میک ڈونلڈ کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے۔ میک ڈونلڈ نے اپنی سروس کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے یہی ورک اسپیشلائزیشن کا ایلیمنٹ یوز کیا ہے کہ ڈفرینٹ ورکرز ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں۔ اگر کسی کا کام آرڈر لینا ہے تو وہ صرف آرڈر لے گا، جس کا کام کوکنگ کرنا ہے وہ صرف کوکنگ کرے گا، جس کا کام سرو کرنا ہے وہ صرف سرو کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، مطلب ورک اسپیشلائزیشن پر، کہ اسپیشلائزڈ پرسن ہی وہ کام کرے، تو اس کی وجہ سے جو میں نے بتایا کہ پروڈکٹیوٹی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ایک کمپنی فورڈ آسٹریلیا اور امریکن ایکسپریس نے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ورائٹی آف ٹاسک ڈفرینٹ امپلائیز کو اسائن کر رکھے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص ایک ہی کام کرے گا، انہوں نے ان کی ڈیوٹی کے اندر ڈفرینٹ ٹاسک ان کو دے رکھے ہیں تاکہ بار بار ورائٹی آف ٹاسک کی وجہ سے، چینجنگ کی وجہ سے وہ بور نہ ہو۔ ٹاسک اسائن کرنے کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ کہلاتی ہے ڈپارٹمنٹلائزیشن۔ ڈپارٹمنٹلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن سملر جابس کو ایک ساتھ گروپ کر دیتی ہے، یہ ڈپارٹمنٹلائزیشن کہلاتی ہے، یعنی ڈپارٹمنٹس بنا دیتی ہے۔ اب ڈپارٹمنٹلائزیشن کی بھی 5 ٹائپس بنتی ہیں۔ یہ اصل میں بائی فنکشن، بائی پروڈکٹ، بائی لوکیشن اس اعتبار سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم بائی فنکشن کی بات کریں تو ڈپارٹمنٹ اس طرح بنتا ہے کہ جو لوگ ایک جیسا کام کر رہے ہیں ان کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے کمپنی کے اندر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ الگ ہے، فائننس ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے، ایچ آر ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے۔ یہ ان کے فنکشنز کی وجہ سے ہے، ان کے کاموں کی وجہ سے کہ ایک جیسا کام ایک ڈپارٹمنٹ میں ہو۔ کبھی ڈپارٹمنٹ کو بائی پروڈکٹ بھی بنایا جاتا ہے، یعنی واٹ دی میک، وہ کیا بنا رہے ہیں۔ ایک کمپنی جس کا نام نیسلے ہے، اس نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں پروڈکٹ کے اعتبار سے۔ جیسے کافی بھی وہ بنا رہے ہیں، چاکلیٹس بھی بنا رہے ہیں، بیبی فوڈ بھی بنا رہے ہیں، تو ہر ایک کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ کافی کا ڈپارٹمنٹ الگ، چاکلیٹ کا ڈپارٹمنٹ الگ، اور اسی پر دوسروں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ڈپارٹمنٹس لوکیشن کے اعتبار سے بنتے ہیں جہاں پر کمپنی کام کر رہی ہے۔ سی فار ایگزامپل کوریئر کمپنی ہے، اس کا ایشیا کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوگا، یورپ کا الگ ہوگا اور امریکہ کا الگ ہوگا۔ وہ ڈفرینٹ لوکیشنز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہی بلڈنگ میں ایک ہی فلور پہ وہ کام کر سکتے ہیں لیکن لوکیشنز ان کی ڈفرینٹ ہوں گی۔ سملرلی پروسیس کے اعتبار سے بھی ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں کہ کام کس طرح ہو رہا ہے۔ جیسے ایک کمپنی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ کٹنگ بھی کر رہا ہے، دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسمبل کر رہا ہے چیزوں کو، تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے جو پیکیجنگ کر رہا ہے۔ 5ویں جو ٹائپ ہے ڈپارٹمنٹلائزیشن کی وہ ہے بائی کسٹمر ہو دے سرو،
ایک بینک کے اندر کئی ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹس ڈفرینٹ. ایک بینک کے اندر کئی ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں پرسنل بینکنگ کے لیے, بزنس بینکنگ کے لیے, اسٹوڈنٹ لون کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کسٹمر سروس کو کال کرتے ہیں تو وہ بھی ڈپارٹمنٹس وائز آپ کی کیوری کو آگے بڑھاتے تھے کہ آپ کی کیوری کس چیز سے ریلیٹڈ ہے. کسٹمر کو ہی ٹریٹ کر رہے ہیں, وہ ان کی انکیوریز لے رہے ہیں, لیکن اگر کمپلین ہے تو وہ کہیں اور جائے گی. پیکیج کی معلومات کے لیے آپ کو کوئی اور بٹن دبانا ہوتا ہے تو آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ یا پرسن تک پہنچ جاتے ہیں. ماڈرن ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹس کو مکس کر دیا ہے. جیسے ایک کمپنی کا نام بلیک اینڈ ڈیکر ہے, اس نے بائی فنکشن, بائی پروڈکٹ اور کسٹمر کو ایک ساتھ کر دیا ہے کہ یہ ایک اس طرح کے کام ایک جگہ ہو رہے ہوتے ہیں. کسٹمر بیسڈ ڈپارٹمنٹس ہی آج کل پاپولر ہوتے جا رہے ہیں ٹو سرو ڈفرینٹ کسٹمر نیڈس بیٹر, تاکہ کسٹمر کی نیڈس کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھا جا سکے اور سالو کیا جا سکے. ایک اور ٹرینڈ, ماڈرن ٹرینڈ جو چل رہا ہے وہ ہے کراس فنکشنل ٹیم. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوتے ہیں, جیسے انجینئرنگ کا, فائننس کا اور مارکیٹنگ کا کوئی پرسن ہے. اب ان کی ایک ٹیم بنا دی جاتی ہے تاکہ ان کو ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ چلیں اور یہ کمپنی کی فیور میں یا آرگنائزیشن کی فیور میں جو کر سکتے ہیں اپنی نالج کو یوز کرتے ہوئے وہ کر سکیں. سو ان شارٹ یہ کہ ڈپارٹمنٹلائزیشن لوگوں کو آرگنائز کرنے میں ہیلپ کرتی ہے, ٹاسک آرگنائز کرنے میں کہ ایک جیسے لوگ, ایک جیسے کام ایک جگہ ہو رہے ہوں تاکہ ورک اسموتھلی چل سکے. اس کے بعد جس چیز کا نمبر آتا ہے وہ کہلاتی ہے کمانڈ آف چین. کمانڈ آف چین کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ ہو کہ کس کو رپورٹ کرنا ہے جب آپ ورک پلیس پر ہیں. آپ کا لیڈر کون ہے, آپ کا باس کون ہے. یوں سمجھیں کہ یہ ٹاپ مینجمنٹ سے لوور مینجمنٹ کی جو سیڑھی چل رہی ہے اس کی مثال اسی طرح ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ڈائریکٹلی وی سی کے پاس یا ڈین کے پاس تو نہیں چلے جائیں گے نا. آپ کا کام ایچ او ڈی کے پاس جانا ہوگا یا اس کے نیچے کوآرڈینیٹر ہے اس کو کہنا ہوگا. یہ ایک ہائرارکی ہے, ایک پروسیس ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. اور ہمارے جو مسئلے ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی آپ اوپر والے کے پاس پہنچ جائیں. اس نے یہ آرگنائزیشن بنائی کیوں ہے, ڈپارٹمنٹس کیوں بنائیں اور پورا اسٹرکچر کیوں بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کو اٹینڈنس کا ایشو تھا آپ ڈائریکٹ وی سی کے پاس, ڈین کے پاس نہیں جاتے بلکہ جا کر اپنے ٹیچر کو بولتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ٹیچر اگر دیکھ رہے ہیں کہ آج پورٹل پہ ایشو آ رہا ہے تو وہ ریلیونٹ پرسن سے یا اس کا جو بھی ہیڈ ہے اس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو بتائے گا. جب ہم کمانڈ آف چین کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ کانسیپٹس ہیں جن کو جاننا ضروری ہے. ایک ہے اتھارٹی. اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ آرڈر دے سکتے ہیں. اب اس میں دو طرح کے ویوز ہیں. ایک ٹریڈیشنل ویو ہے کہ جس کے پاس سیٹ ہے وہ آرڈر دے سکتا ہے, یہ بات پرانی ہو گئی. اب ماڈرن ویو یہ ہے کہ لوگ آپ کو اسی وقت فالو کریں گے جب ان کو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی, وہ آپ سے اگری کریں گے اور وہ کام کرنے کے لائق ہوں گے. فرض کرو تمہارے باس نے یہ کہا کہ یہ بس کا انجن صحیح کر دو, اب تم ٹرین ہی نہیں ہو تو تم نو کہہ سکتے ہو کیونکہ تم اس کام کو کرنے کے اہل نہیں ہو. یہ ماڈرن ویو ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس اتھارٹی کی طرف سے آرڈر آ گیا تو کرنا ہی پڑے گا. ماڈرن ویو میں یہ چیز چینج ہو گئی ہے. دوسری چیز اتھارٹی کے بعد جو ہے وہ ہے لائن اینڈ اسٹاف اتھارٹی. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈائریکٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو کنٹرول نہیں کر سکتے, صرف ایڈوائس دے سکتے ہیں. وہ لوگ جو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ لائن اتھارٹی میں آتے ہیں. جیسے ایک فیکٹری کا مینیجر ہے, وہ ورکرز کو بتا سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا ہے صحیح ہے, وہ آرڈر دے سکتا ہے. لیکن وہ لوگ جو صرف ایڈوائس دے سکتے ہیں یا سپورٹ کر سکتے ہیں اس میں ایچ آر یا اکاؤنٹنگ وغیرہ آ سکتی ہے. اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ جو آپ کو ڈائریکٹلی آرڈر تو نہیں دے سکتے, ہاں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کوشش کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز ہے اتھارٹی. ہم بات کر رہے ہیں چین آف کمانڈ کی. رسپانسبلٹی. رسپانسبلٹی وہ ڈیوٹی ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے. آپ کو کوئی کام دیا گیا, آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ ہے یونٹی آف کمانڈ. یونٹی آف کمانڈ کے مطابق آپ کا باس ایک ہی ہونا چاہیے. یونٹی آف کمانڈ میں کمانڈ ایک کی طرف سے آنی چاہیے. اگر بہت سارے باسز ہوں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. ایک کہے گا کہ تم سیلز پہ فوکس کرو, دوسرا کہے گا پروڈکٹ ڈیزائن پہ فوکس کرو. اب تم ایک ہی چیز کر سکتے ہو. تو ایک خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں سے دنیاوی طور پہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خدا اگر ایک ہے تو ایک ہی آرڈر آپ تک آئے گا. کئی خدا ہوں گے تو وہ بھی ملٹیپل آرڈرز دیں گے. ایک کہے گا بارش ہو, دوسرا کہے گا نہیں ہو, تو کام تو ایک ہی ہونا ہے, یا تو بارش ہوگی یا بارش نہیں ہوگی. تو یونٹی آف کمانڈ
مینجمنٹ میں ضروری ہے تو اتنے بڑے یونیورسل سسٹم کے اندر یونٹی آف کمانڈ کی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہاں، ہائرارکی کو کوئی وہاں پر لے کر جانا چاہے تو خدا ایک ہی ہوتا ہے، وہاں پر ہائرارکی نہیں ہوتی، جو اس سے چھوٹا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ٹوڈیز ویو اب یہی ہے، ماڈرن ٹرینڈ یہی ہے کہ امپلائیز کو اب اپروول کے ویٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ڈائریکٹلی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، پرابلم سالو کر لیتے ہیں دوسروں سے کانٹیکٹ کر کر۔ اس کے اندر انہیں آزادی دی گئی ہے۔ اسٹرکٹنیس جو تھی پہلے ٹریڈیشنل ویو کے اندر کمانڈ آف چینج کی کہ جب تک آرڈر نہیں آئے، تب تک اپروول نہیں آئے، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ایز اے ٹیم آپ کام کر رہے ہیں، آپ کئی لوگوں کو رپورٹ کر سکتے ہیں، مطلب کمپلین کر سکتے ہیں کوئی ایشو آ رہا ہے۔ مین چیز کمیونیکیشن ہے، کوآپریشن ہے اور پرابلم سالونگ ہے۔ اس کے بعد جس چیز کا نمبر آتا ہے وہ ہے اسپین آف کنٹرول۔ اسپین آف کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ایک مینیجر کے انڈر میں کتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں۔ پاسٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ 5 سے 6 لوگ ایک مینیجر کے انڈر میں ہونے چاہیے، زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ وائڈر اسپین بناتے ہیں، مطلب اور زیادہ امپلائیز کو ایک مینیجر کے انڈر میں رکھتے ہیں، تو اس سے آپ پیسے تو بچا سکتے ہیں، آرگنائزیشنل لیئرز زیادہ نہیں ہوں گی، مطلب کئی مینیجرز نہیں بنانا پڑیں گے، 1-2 مینیجر ہیں، کئی امپلائیز ان کے انڈر میں ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک پرابلم یہ ہے کہ مینیجر کو اسٹرگل زیادہ کرنا پڑ جائے گی انہیں کنٹرول کرنے میں، انہیں کوآرڈینیٹ کرنے میں، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر پرابلم تو ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور تھوڑے سے بچے ان کے انڈر میں ہیں، مطلب 15-20 ہیں، 25 ہیں، تو وہ آسانی سے کنٹرول میں آئیں گے، زیادہ کوآرڈینیٹ ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا آسان ہوگا۔ لیکن اگر اس کو آپ بڑھا کر 100-200 تک پہنچا دیں تو کس کس پر نگاہ رکھیں گے اور کس کس کی نیڈس کو وہ پورا کریں گے؟ ہر کسی کا نام بھی یاد نہیں ہوگا اس سچویشن میں۔ تو ماڈرن کمپنیز اس چیز کو پریفر کر رہی ہے کہ صحیح ہے، اسپین آپ بڑا کر لیں، کاسٹ آپ کم کرنا چاہتے ہیں، پیسے آپ کے کم خرچ ہوں، مینیجرز زیادہ رکھیں گے، ان کو پیسے بھی زیادہ دینا پڑیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ پیسے بچانا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں ایسا، لیکن اسٹاف کو آپ امپاور کریں، ان کو ٹریننگ دے دیں تاکہ زیادہ پرابلم ہی نہ ہو، چند چیزوں میں ان سے کوآرڈینیشن کرنا ہو، ڈیسیشنز اس طرح اسپیڈ اپ ہو جائیں گے۔ سکسیس ڈپینڈ کرتی ہے پراپر ٹریننگ پر، کلیئر گولز پر اور سپورٹ سسٹم پر۔ تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشن کا کلچر کیسا ہے، مینیجر کا اسٹائل کیسا ہے، ٹائپ آف ورک کیا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ زیادہ یا کم لوگوں کو ایک مینیجر کے انڈر میں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کی۔ اس میں ڈیسیشن میکرز کون ہیں اس کی بات کی جاتی ہے۔ سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ ڈیسیشنز لے گی اور وہ لوور مینجمنٹ کو دے گی کہ تم اس پہ کام کرو۔ اور ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ لوور مینجمنٹ کو زیادہ انوالو کیا جائے گا ڈیسیشن میکنگ میں، تاکہ وہ فارغ نہ بیٹھیں اور وہ بھی سمجھیں کہ ہاں جی ہمارا بھی یہاں پہ کوئی کام ہے اور ہم بھی پارٹیسپینٹ ہے، جس سے ان کا کانفیڈنس بلٹ اپ ہو۔ ماڈرن ٹرینڈس یہ چل رہے ہیں کہ وہ ڈی سینٹرلائزیشن پہ فوکس کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو ڈیسیشنز ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ نہیں کرے گی، بلکہ لوور مینجمنٹ کو بھی ڈیسیشن میکنگ کا پارٹ بنایا جائے گا، امپلائیز کو امپاور کیا جائے گا، انہیں بھی اختیارات دیے جائیں گے کہ ہاں تم بھی فیصلے کر سکتے ہو، مطلب ہر چیز میں ریسٹرکشن نہیں ہوگی، جس سے رسپانس ریٹ وہ فاسٹ ہو جائے گا، اور جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کی نالج کام میں آئے گی، انہیں بھی عزت ملے گی، انہیں بھی حوصلہ ملے گا، وہ بھی انکریج ہوں گے۔ ایگزامپلس میں ٹیریکس کارپوریشن اور جنرل کیبل کی بات کی گئی ہے کہ جہاں پر لوکل مینیجرز کو اختیار دیا ہے کہ وہ بھی ڈیسیشن لے سکتے ہیں، امپلائیز کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ بھی 1000 مٹیریلز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ ہے فارملائزیشن۔ فارملائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں کتنے رولز اور پروسیجرز ہیں، کیا پالیسیز ہیں جو آپ کے امپلائیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کی جاب کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو ہائیلی فارملائزڈ ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہائیلی فارملائزڈ نہیں بلکہ لو فارملائزڈ ہوتی ہیں۔ ہائیلی فارملائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر قوانین بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو کھانسنا ہے تو اس پر یہ لاء لگتا ہے، چھٹی چاہیے ہے تو یہ کرنا ہوگا، لیٹ آؤ گے تو یہ رول ہے، مطلب ہر چیز پر اگر یہ کیوری آ جاتی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہوگا، اس کے اپروول کو لینا ہوگا، مطلب ہر چیز پر ان کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے رولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور امپلائیز کو فریڈم حاصل نہیں ہوتی۔ اگر تعلیمی اداروں میں دیکھیں تو یہ جیسے اسکول کالجز کے اندر
فارملائزڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا پیپر ورک ہے، اور کوئی چیز آپ اپنی مرضی سے پڑھانا چاہتے ہیں، چینجنگس کرنا چاہتے ہیں کریکولم میں، وہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن آپ اس کے مقابلے میں یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ فارملائزڈ ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر فریڈم بھی دی جاتی ہے. آرگنائزیشن کے اگر پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو اس کے اندر لو فارملائزڈ آرگنائزیشن میں فریڈم دی ہوئی ہوتی ہے امپلائیز کو کہ تم خود ہی ڈیسائیڈ کرو تمہیں کیا کرنا ہے. فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اور فلیکسیبلٹی کے ساتھ ججمنٹ ہوتی ہے کہ اسٹرک رولس کو آپ نے اتنا زیادہ مطلب آپ پہ اپلائی نہیں کر رہے ہیں، آپ نے پرفارمنس دکھانی ہے. اب اگر آپ گوگل کی بات کرتے ہیں اور دیگر بڑے اداروں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے فلیکسیبلٹی دی ہے کہ اپنی مرضی سے بھی وہ ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں. یہاں پر ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماڈرن ٹرینڈ اب یہی چل رہا ہے اور اسی طرف ہمیں اب جانا چاہیے. سو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو بناتی ہیں. اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کو سمجھتے جانا، وہ یہ کہ آرگنائزیشن کو دو طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے میکینسٹک اسٹرکچر، ایک ہوتا ہے آرگینک اسٹرکچر. میکینسٹک اسٹرکچر جو کہ بیوروکریسی آپ کہہ لیں اس کے اندر بہت زیادہ سختی آپ کو نظر آئے گی، رولز ریگولیشن اور ہائرارکی کہ باس نے یہ کہہ دیا اور باس کی ماننی ہے، فلاں سے اپروول لینا ہے. اس کے اندر چین آف کمانڈ آپ کو دکھے گی، اس میں آپ کو اسپین آف کنٹرول کے مینیجر یہ ہے، اس کے انڈر میں اتنے لوگ کام کر رہے ہیں. جیسا گورنمنٹ آفیسز میں آپ دیکھتے ہیں، ان اداروں میں دیکھتے ہیں، یا لارج مینوفیکچرنگ کمپنیز میں دیکھتے ہیں، یہاں پر بڑے ہیوی رولز ہوتے ہیں. یہ کامیاب اس وقت ہوگا جب اسٹیبل انوائرمنٹ ہے. اس کے مقابلے میں آرگینک اسٹرکچر جو ہے یہ ذرا فلیکسیبل ہوتا ہے، اس کے اندر کم رولز پروسیجرز ہوتے ہیں، اس کے اندر جاب کو زیادہ ڈیفائن نہیں کیا ہوتا بلکہ مور ڈائنامک کیا ہوا ہوتا ہے. امپلائیز پروفیشنل ہوتے ہیں، انہیں آزادی ہوتی ہے، ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے کہ وہ خود بھی فیصلے لے سکتے ہیں. کمپلیکس انوائرمنٹ میں یہ بہت کامیاب جاتا ہے. ہائی ٹیک اسٹارٹ اپس یا ریسرچ انسٹیٹیوشنس کے اندر یہ چیز فالو ہوتی ہے. ماڈرن ورلڈ ایگزامپل اب یہی ہے کہ وہ سیکنڈ ون کو آرگینک کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ فلیکسیبلٹی اس میں ہے، اسپیڈ ہے اس میں، جبکہ پہلے والے کے اندر کنٹرول اور کنسسٹنسی زیادہ نظر آتی ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ چیز بھی ضرور سمجھنا ضروری ہے کہ کس سچویشن میں میکینسٹک اسٹرکچر کامیاب ہے اور کس میں آرگینک اسٹرکچر. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ چیزوں پر. اگر آپ کی کمپنی انوویشن سے متعلق ہے، اس کا کام انوویٹیو ہوتا ہے تو آرگینک اسٹرکچر وہاں پر بیسٹ رہے گا. لیکن اگر آپ کا گول کاسٹ کنٹرول یا ایفیشنسی سے ریلیٹڈ ہے تو پھر میکینسٹک اسٹرکچر جو کہ فارمل اور ریجڈ ہوتا ہے یہ بیٹر ہے. اسی طرح یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ سائز کیا ہے آپ کی، سائز اور اسٹرکچر کیا ہے آپ کی آرگنائزیشن کا. وہ کمپنیز جو کہ 2000 سے زیادہ امپلائیز رکھتی ہیں تو پھر وہ نیچرلی میکینسٹک اسٹرکچر کی طرف موو کری جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پر رولز ریگولیشن اپلائی کرنا پڑتے ہیں. اسمال آرگنائزیشن میں زیادہ تر آرگینک اسٹرکچر کامیاب رہتا ہے، جہاں پر 50 امپلائیز سے اگر بات شروع ہوتی ہے تو وہاں فلیکسیبلٹی زیادہ ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی اور اسٹرکچر پہ بھی بات آتی ہے. اگر یونٹ پروڈکشن کا میٹر ہے تو آرگینک اسٹرکچر بیٹر ہے، ماس پروڈکشن ہے تو میکینسٹک، اور پروسیس پروڈکشن ہے تو میکینسٹک ہو بٹ اسپیشلائزڈ بھی ہو. سملرلی انوائرمنٹل انسرٹینٹی اور اسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں، انوائرمنٹ اگر اسٹیبل ہے تو میکینسٹک اسٹرکچر افیکٹو ہے. لیکن اگر ڈائنامک انوائرمنٹ ہے جس کے اندر انسرٹینٹی زیادہ رہتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ سچویشن کیا ہو سکتی ہے، تو پھر آرگینک اسٹرکچر وہاں پر سکسیزفل ہوتا ہے. سو ان شارٹ یہ کہ آپ کو اپنی نیڈس اور سچویشن کے اکارڈنگ کام کرنا ہوتا ہے. جیسی آپ کی سچویشن ہے آپ کو وہی اسٹرکچر یوز کرنا ہوتا ہے.